خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ پچھلے دنوں میں نے پروٹون بلیور کے حوالے سے بتایا تھا۔ پروٹون بلیور یعنی پہلے ایماندار، اول ایماندار، اور جو اول ایماندار ہیں وہ اپنی اہمیت میں، ترتیب میں، جگہ میں، وقت میں کیا ہیں؟ ہمیشہ اول ہوتے ہیں۔ اول ایمانداروں کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کو ہم اپوسٹولک بلیور کہتے ہیں، یعنی رسولی ایماندار۔ اور جب ہم رسولی ایماندار کہتے ہیں تو ہم ان کی زندگیوں کے اندر جمود نہیں دیکھتے، بلکہ کیا دیکھتے ہیں؟ موشن، مومنٹ۔ جس طور پر رسولوں نے اور ابتدائی کلیسیا نے کر دکھایا کہ وہ بیٹھے نہیں رہے، بلکہ کیا ہوا؟ وہ حرکت کے اندر رہے۔ اور حرکت کیا ہے؟ وہ پرستش میں، ستائش میں، گواہی سنانے، اپنا ایمان بانٹنے میں کیا تھے؟ وہ اول تھے۔ اور اس میں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے؟ کلیسیا میں یہ خادم مقرر کیے ہیں، پہلے رسول، دوسرے نبی۔ تو گویا رسولوں کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلا ہے۔ جب رسولی ایماندار کہا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے رسولی کہ وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ اگر ہم پہلے نمبر پر ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اسی طور پر اپنی جو ہے وہ تحریک کو دکھانا ہوگا، اپنی موشن کو اپنی زندگیوں کے اندر دکھانا ہوگا۔ اور اس کا لاسٹ سرمن بتا رہا تھا، دو باتوں کے اوپر، دو سرمن سے اس کے بتایا کہ ہمیں جو ہے نئے معیار بنانے ہوں گے، طے کرنے ہوں گے، جس کے ذریعے سے معلوم ہو کہ ہم واقعی پروٹون بلیور ہیں، یعنی اول ایماندار ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں وہ معیار نہیں ہے جس کے ذریعے سے جو ہے یہ ثابت ہو سکے کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر تحریک کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم شاید ایماندار ہیں یا نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمانداروں کا کوئی دوسرا یا تیسرا درجہ نہیں ہے۔ ایمانداروں کا کون سا درجہ ہے؟ وہ یہ پہلا ہے، اول ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں وہ پروٹون ہے۔ آمین۔ یعنی وہ پروٹون ایماندار ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اول ہونا ثابت کریں، اپنی زندگیوں میں یا پروٹون ہونا ثابت کریں، یا جو ہے رسولی ایماندار ہونا ثابت کر سکیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ان دنوں آپ جانتے ہیں کہ کس طور پر پوری دنیا میں کرسچنز کیا کر رہے ہیں؟ وہ فاسٹنگ کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو اس کے بارے میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کو قائل کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک آپ جو ہے ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن بیبلیکل گراؤنڈز آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ خداوند کے اندر بڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا میں بیسیکلی جو ہے آپ کو میں دعا کے اندر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لوگ دعا میں بہت ہی کمزور ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو جس چیز کا فقدان ہے وہ دعا ہے، یہ چاہے وہ خادم ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کلیسیا کے ممبران ہوں۔ اور چونکہ خادموں کے اندر یہ کام ہے، اس لیے کلیسیوں کے اندر یہ کام ہے۔ شور شبہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے دعا بہت کم ہے،
اور بہت سے سیمینارز ہیں، بہت سی میٹنگز ہیں، بہت سے پتہ نہیں جو ہے پروگرامز ہیں، لیکن دعا بہت کم ہے۔ میں اسی بات سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جب ہم جمعرات کی دعا یا عبادت میں آتے ہیں تو لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ دعا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج آپ کو بائبل کے ذریعے سے جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طور پر آپ کی دعا میں شدت آ سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا میں شدت آئے؟ آمین۔ تو آج بتانا چاہوں گا فاسٹنگ انٹینسیفائز پریئر۔ فاسٹنگ انٹینسیفائز پریئرز، یعنی جو ہے روزہ کیا کرتا ہے؟ دعاؤں میں شدت پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ چنانچہ اگر آپ اپنی دعاؤں میں شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں جو ہے شدید حالت لے کر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فاسٹنگ کرنا ہوگی۔ آمین۔ گویا آج یہ سرمن ہے، روزہ دعا میں شدت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ دعا میں شدت پیدا کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ روزہ کے موضوع پر زیادہ منظم طریقے سے کلام مقدس کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے سسٹمیٹک وے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر جب بات چیت کی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عام روزہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی مقصد کے لیے جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے کیا کیا جائے؟ باز رہا جائے۔ جان بوجھ کر یا اپنی مرضی سے روحانی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کھانے اور پینے سے کیا کیا جائے؟ وہ باز رہا جائے۔ یہ ایک کامن ڈیفینیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ کامن ڈیفینیشن ہے۔ سو آج آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے دعائیں شدت پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور کیا بائبل مقدس میں اس کے لیے کیا راہیں ہیں اور کیا اس کے بارے میں تعلیم ہے۔ تو ہمارے ایک عام جو ہے مقولہ جو ہے پوری کرسچینٹی کے اندر گھومتا ہے کہ کرسچنز کے اوپر جو ہے وہ روزے فرض نہیں ہیں۔ آپ اس بات سے قائل ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کرسچنز کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں؟ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہماری جو ہے کرسچینٹی میں روزہ فرض ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آپ کرسچینٹی میں روزے کیا ہے؟ وہ فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ روزہ کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ یہ مت کہیے کہ روزہ فرض نہیں ہے۔ آمین۔ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ مسیح کی تعلیم اور مسیح کی جو مثال ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ واقعی ہی جو ہے اس کی ٹیچنگ اور اس کی مثال، زندگی کی مثال اس بات کو ہوا دے گی کہ وہ جو ہے اس بات کے لیے ابھارتا ہے یا حکم دیتا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ میرے ساتھ یہ بول سکتے ہیں کہ روزہ فرض ہے۔ آمین۔ آپ ایک دوسرے کو کہیے۔ جب آپ مسیحی کرسچن ڈسپلن کے جو ہے کی اسٹڈی کریں، کرسچن ڈسپلن کی اسٹڈی جب کرتے ہیں کہ کس طور پر جو مسیحوں کا جو نظم و ضبط ہے اس کا جب مطالعہ کریں تو اس کا جو ہے نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے۔ اگر میں جو ہے چاہتا ہوں کہ میں کرسچن ڈسپلن سیکھنا چاہتا ہوں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے مسیحی نظم و ضبط سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہاں جاؤں یا کس چیز کا مطالعہ کروں، میں کس چیز کو جانوں یا میں کس چیز کو میں پڑھوں؟ تو میرا سب سے پہلا جو ہے آغاز کہاں سے ہوگا؟ میں کہاں سے سٹارٹ کروں کہ میں کرسچن ڈسپلن کو سیکھوں، میں کرسچن نظم و ضبط کو سیکھوں؟ تو میں سب سے پہلا
سب سے پہلے کہاں سے آغاز کروں؟ تو میرا سب سے پہلا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہ پہاڑی واز سے اس کا آغاز ہوگا. آمین. میں کرسچن ڈسپلن کسی نے سیکھنا ہے، کرسچن جو ہے نظم و ضبط کسی نے سیکھنا ہے، تو اس کو کہاں رجوع کرنا ہوگا؟ کس سے آغاز کرنا ہوگا؟ پہاڑی واز سے. اور بائبل مقدس میں یہ اہم ہے. کرسچن لا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مسیحوں کے پاس لا کہاں سے آیا ہے؟ اس کو ہم زندگی کے روح کی شریعت کہتے ہیں. اس کا آغاز کہاں سے آتا ہے؟ یہ پہاڑی واز سے ہی جو ہے اس کا آغاز ہم کریں گے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کرسچن ڈسپلن سیکھوں تو مجھے کس جگہ جانا ہوگا؟ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے اس کا آغاز کرنا ہوگا. لیکن چونکہ میں آپ سے یا روزے کے حوالے سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، میں متی کی انجیل اس کے 6 باب سے اور اس کی پہلی آیت سے 18ویں آیت تک اس کا ذکر آتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا جو ہے گہرے طور پر یا مطالعہ رکھتے ہیں، یا آپ کہہ لیجیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مبارک باغیہ بھی جانتے ہیں، اور آگے جو کچھ یسوع مسیح نے تعلیم دیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ باخر خبر بھی ہیں. آپ میں سے کون ہیں اس نے متی کے لیے 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں باب پڑھا ہوا ہے؟ Praise the Lord. ہم میں سے ہر ایک نے متی کی انجیل 5واں، 6واں، 7واں باب یہ پڑھا ہوا ہے. یہ پورا ایک لا ہے جو کرائسٹ نے وہ پیش کیا ہے. ہم اسے جو ہے وہ پہاڑی باز کہتے ہیں. بیاٹیٹیوڈ جو ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے بہت سارے اور جو ہے اس کے لیے آپ کو الفاظ وہ نظر آئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جب متی کی انجیل 6 باب اس کی پہلی یا 18 آیت میں جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو 3 کام، 3 فرائض کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے. 3 کام کرنے، 3 فرض، 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہے. کتنے فرض؟ 3 فرض، 3 فرائض، 3 ڈیوٹیز، 3 کام، 3 ڈیوٹیز. آمین. اور وہ کیا ہے؟ خیرات دینا، دعا کرنا اور روزہ رکھنا. بولیے کیا 3 ڈیوٹیز ہیں؟ پھر سے بولیے. روزہ رکھنا. یہ 3 کام ہیں، یہ 3 فرض ہیں جو کرائسٹ نے کیا کیے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ دیے ہیں، ان کو کرنے کا حکم دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر ایک معاملے میں، چاہے خیرات دینے کا ہے، چاہے وہ دعا کرنے کا ہے، چاہے وہ روزہ رکھنے کا ہے، ان تینوں کاموں کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے انسان متاثر ہوتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ واو. جو ہے کوئی خیرات کرے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان متاثر ہوتا ہے. اور اگر کوئی وہ دعا کرے تو بھی جو ہے اپنا وہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا، اور روزہ رکھے تو بھی افیکٹ نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ کرائسٹ نے کیا کیا ہے کہ بھی اس جو ہے مذہبی جو دینی جو آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اقدامات کے خلاف جو ہے اسے روک تھام بھی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ بھئی کرنا کیسے ہے، اور جو ہے ان تینوں کاموں کو کرنے کی تعلیم جو ہے یسوع مسیح نے جو ہے یہاں پر دی ہے. یہ یاد رکھیے یہ فریسیوں کے لیے نہیں تھا، یہ فقیہوں کے لیے نہیں کہا گیا. اس نے ان کو ان میں یہ تعلیم ضرور دی گئی ہے کہ فریسیوں کی طرح یا صدوقیوں کی طرح تم ان کی مانند نہ بننا. ٹھیک ہے، تم ان کی مانند، یہی لکھا ہے نا، تم ان کی مانند، تم غیر قوموں کی مانند بک بک نہ کرنا، تم ان کی طرح جو ہے نہ بننا، وہ جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح نہ کرنا. تو بھائی بہن، کیا اس کا مطلب لکھا کہ کرائسٹ اپنے شاگردوں کو یہ 3 باتوں کو انجام دینے، 3 میں کاموں کو اب اس کو ایک طرف کروں گا، یہ کہوں گا 3 فرائض کو انجام دینے کے لیے جو اس نے شاگردوں کو حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہر ایک مسیحی شاگرد جو کلیسیا کا حصہ ہے. اب تو میں ایک اور بھی بات آپ کو کلیئر کرتا چلا جاؤں.
ہم نے جو ہے دو باتوں کا ڈفرنس پیدا کر دیا ہے، شاگرد کو اور مسیحی کو علیحدہ کر دیا ہے۔ شاگرد کو کیا کر دیا ہے؟ علیحدہ، اور مسیحی کو علیحدہ۔ ہم نے مسیحی کو عام لفظ لے لیا اور شاگرد کو خاص لفظ لے لیا، یعنی شاگرد وہ ہے جو سیکھے گا اور مسیحی وہ ہے جو عام ہے۔ نہیں، جو ہے ہم اس کو یوں کر لیں، مسیحی شاگرد کہہ لیں۔ پھر اب کیا کر لیں؟ پہلے جو ہے وہ شاگرد کہلاتے تھے۔ پہلے لوگ کیا کہلاتے تھے؟ کلیسیا کے اندر جتنے بھی بھائی تھے، بہنیں تھیں، وہ کیا کہلاتے تھے؟ بولیے۔ چنانچہ وہ شاگردوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے شاگردوں کی جماعت کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو انطاکیہ کے اندر جو ہے وہ کلیسیا کو کیا کہا گیا ہے؟ مسیحی کا درجہ دیا گیا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ سارے کیا کہلاتے تھے؟ بولیے، شاگرد۔ لہذا جب کبھی جو ہے پریچنگ کے اندر شاگردوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عام جو ہے مسیحی یا عام ایماندار کھسک جاتا ہے، یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ جب وہ کھسک جاتا ہے، یہ تو کسی پاسٹر سے یا کسی ایلڈر سے یا کسی ڈیکن سے یا کسی جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے والے یا جو ہے جو چرچ کے جو ہے وہ بڑے دامور لیڈرز ہیں، ان کے لیے یہ کلام ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو شاگرد نہیں ہوں۔ عزیز بھائیو، آپ جو ہے کلیسیا شاگردوں کی جماعت ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آپ کیا ہیں؟ بولیے۔ یسوع مسیح نے تو پھر یہ سارا کلام شاگردوں کو سکھایا ہے۔ آمین۔ آپ مسیحی بھی ہیں، مسیحی شاگرد ہیں، یہ کہنا اچھا ہوگا۔ آپ کون ہیں؟ بولیے، مسیحی شاگرد ہے۔ لہذا مسیحی شاگردوں کو یہ 3 کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے، 3 فرائض کی انجام دہی کے لیے یہ کہا گیا ہے: خراج دینا، دعا کرنا اور روزہ رکھنا۔ آمین۔ چنانچہ اب میں یہ کہوں گا کہ تمام شاگردوں کو ان تینوں فرائض، بولیے، پر عمل کرنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ ابھی دیکھیے کہ جب آپ اس کی دوسری آیت پہ پڑھیں، پس جب تو خیرات کرے، یہ لکھا، کیا لکھا ہے؟ جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے۔ جب تو کیا کرے؟ یہ لکھا، بس جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے۔ چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب تو دعا کرے۔ انفرادی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح نے انفرادی تو انڈیویڈولی وہ کیا کیا ہے؟ بات کی ہے، جب تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ آمین۔ اور پھر 17 یا 16ویں آیت میں یہ اجتماعی طور پر یہ کہا، جب تم روزہ رکھو، یہ اجتماعی کہا گیا، جب تم کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ 17 آیت میں یہ انڈیویڈولی کہا، جب تو روزہ رکھے۔ ان تینوں کاموں کے اندر پوشیدگی کا عنصر جب وہ پایا جاتا ہے، یہ وہ 3 کام ہیں، یہ 3 فرض ہے جس میں پوشیدگی پائی جاتی ہے، اور انہی تینوں جو ہے فرائض کی انجام دہی میں جو ہے واویلا ہے، اس میں جو ہے وہ شور ہے، اس میں کیا ہے؟ نصیحت بجانا ہے، اس میں جو ہے وہ منہ بگاڑنا ہے، اس میں جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ کرنا پایا جاتا ہے۔ کرائسٹ نے اپنے شاگردوں کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے جو ہے فالوورز کو، پیروکاروں کو یہ تعلیم دی ہے، چاہے وہ انفرادی رکھتے ہیں چاہے وہ اجتماعی رکھتے ہیں، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جو ہے خداوندی کے نام کو عزت اور جلال دینا کا۔ آمین۔ اب جب آپ جو ہے یہ 6واں باب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی جو ہے اچھی چیز معلوم نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تو کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ جب تو کیا ہو؟ روزہ رکھے۔ اس نے کبھی یہاں پر الفاظ استعمال نہیں کیا اگر تو روزہ رکھے، اگر تو روزہ رکھے، جب، اس میں اف نہیں استعمال ہوا، اگر استعمال نہیں ہوا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ جب تو روزہ رکھے۔ آمین۔ اس کا ارادہ واضح ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ لہذا یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں سے کیا توقع کرتا ہے؟
یسوع مسیح ان سے یہ توقع کرتا ہے کہ اس کے شاگرد کیا کریں؟ باقاعدگی کے ساتھ دعا کریں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کیا جو ہے وہ توقع کرتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ باقاعدگی سے دعا کرتے ہیں، یہ ہے میں باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں، میں بائبل پڑھتا ہوں، میں گیت گاتا ہوں، میں چرچ جاتا ہوں۔ اب دوسری بات سنیے، یسوع مسیح توقع کرتا ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ خرائط کریں۔ یسوع مسیح توقع کرتا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ خرائط کی جائے۔ اور پھر یسوع مسیح توقع کرتا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ روزہ رکھا جائے۔ آمین۔ لہذا آپ تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کو سکپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ فرض ہے تو آپ کو یہ فرض ادا کرنا ہوگا۔ آمین۔ چنانچہ ہم صرف ایک بات کو پکڑے ہوئے ہیں کہ چلو یہ ایک حکم تو مان، ایک فرض کو تو مان رہے ہیں۔ حکم تو حکم ہے، فرض تو کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کیا کیا کرنا ہوگا؟ یہ تینوں کا خرائط، دعا اور روزہ۔ بولیے پھر سے، پھر سے بھائی بولیں، بہنیں بولیں، آپ سب بولیے۔ لہذا آج آپ کو میں موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان فرائض کی انجام دہی میں جو ہے وہ غفلت نہ برتیں۔ اسی وجہ سے ہماری چرچز کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ ابتدائی چرچ میں دیکھیے یہ تینوں چیزیں برابر ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ آمین۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خرائط دیتے تھے، دعا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ Praise the Lord, hallelujah۔ اگر خداوند یسوع مسیح توقع کرتا ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ دعا کریں تو اس کی توقع یہ بھی ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ کیا کریں؟ وہ روزہ رکھیں۔ آمین۔ Praise the Lord۔ اور ہم یہ جانتے اور پڑھتے ہیں کہ مسیح کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا؟ جو ہے فقیہ فریسی یہودی وہ کیا کرتے تھے؟ باقاعدگی کے ساتھ وہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ قابل قبول تھا وہاں پر۔ یسوع مسیح کو بھی یہ جو ہے یہ تانا سننا پڑا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں، تیرے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ یسوع مسیح نے تفسیر کے ذریعے سے ان کو جو ہے اس بات کے بارے میں جب وہ سکھایا کہ جب تک کہ دولہا براتیوں کے ساتھ ہے تو براتی کیا کرتے ہیں؟ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، کیا ہوگا کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ میرے بعد وہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد وہ روزہ رکھیں گے۔ لہذا اس میں یہ عنصر قطعی نہیں ہے کہ جب میں وہاں پر چلا جاؤں گا، غور سے سنیے آپ، جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب دولہا یعنی یسوع مسیح جو ہے ان سے جدا ہو جائے گا تو وہ اپنی تفریق کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ کیا یہ لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ بولیے، اس کو پڑھیے، جو ہے وہ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب۔ اور یہودا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے، اب اس کی ایسے پڑھیں، مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 20ویں آیت سے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ وہ اس وقت وہ کیا کریں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھ رہے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد روزہ رکھ رہے ہیں اور میرے شاگرد روزہ نہیں رکھیں گے۔
بھائیو تم جو شکایت لے کر آئے ہو گھبراؤ مت، میرے شاگرد کیا کریں گے بولیے؟ میرے شاگرد ضرور روزہ رکھیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ Praise the Lord۔ وہ یہ یسوع مسیح نے کہا جب ان کو توفیق ملے گی، ٹھیک ہے، توفیق ملے گی تو کیا کیا جائے گا؟ وہ روزہ رکھیں گے۔ آمین۔ یاد رکھیے کہ روزہ حقیقی مسیحی شاگرد، حقیقی مسیحی شاگرد کی کیا ہے؟ ایک خوبصورت اور نمایاں اور بڑی نشانی ہے۔ ہاللویا۔ جسے کرائسٹ نے مقرر کیا ہے، جسے مسیح نے مقرر کیا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسیح جو ہے وہ روزوں سے جو ہے وہ دستبردار ہو چکے ہیں، یا وہ جو ہے ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کرائسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہے، اس سے یہ کہا ہے کہ وہ رکھیں گے بھائیو، تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ رکھیں گے۔ ہاللویا۔ کرائسٹ نے خود اپنی زندگی سے کر دکھایا ہے کہ اگر کرائسٹ نے روزہ رکھا ہے تو آپ جانتے ہیں لوکا کی انجیل میں 4 باب اس کی پہلی 2 آیات میں کیا لکھا ہے کہ یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں وہ کیا کرتا رہا؟ پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کیا کیا؟ کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرائسٹ روح القدس سے بھرا ہوا، کیسے روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے جب وہ بیپٹزم لے کر بپتسمہ لے کر نکلا تو روح القدس اس کے اوپر نازل ہوا، وہ کبوتر کی صورت میں اس کے اوپر آ ٹھہرا، اور روح القدس سے بھرا ہوا جو ہے وہ کہاں پر گیا ہے؟ بیابان میں گیا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ آمین۔ اور اس ساری آزمائش میں جو ہے ان 40 دنوں میں جو ہے وہ اسے آزماتا رہا، اور اس کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دن جب پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کرائسٹ یسوع مسیح کے جو ہے بیابان میں داخل ہونے، اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں جب وہ پبلکلی وہ منادی کرنا شروع کیا تو لوکا نے یہ 2 باتیں بیان کی ہیں، اس فرق کو 2 اہم سے فرق بیان کیا۔ شروع میں جب یسوع مسیح بیابان میں داخل ہوا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور بیابان میں چلا گیا۔ پھر جب وہ اپنا منسٹری کے لیے لوگوں کے اندر جانے لگا تو آپ جب 4 باب پڑھتے اس کی 14ویں آیت کے مطابق لکھا ہے پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ آمین۔ لہذا آپ دونوں حالتوں میں کرائسٹ کی پاور اور کرائسٹ کی قوت اور اس کے زور کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھنے جا رہا ہے تو ہولی اسپرٹ سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اور اتنا جب وہ 40 دن تک وہ فاسٹنگ کے اندر رہا ہے تو اس طریقے سے اور زیادہ وہ قوت سے بھر گیا، اور جب وہ بیابان سے نکلا اور گلیل میں وہ کو لوٹا ہے تو بائبل فرماتی ہے وہ روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا ہے۔ آمین۔ چنانچہ جب آپ فاسٹنگ کی طرف موو کریں گے آپ ہولی اسپرٹ کا جب وہ تجربہ حاصل کریں گے، وہ روح سے بھرا ہوا رہیں گے، اور اس کی انرجی میں، اس کی اسپرچل انرجی کے اندر اس کی فزیکل انرجی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب وہ گلیل کو لوٹا تو وہ روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل سے لوٹا تھا۔ ہاللویا۔ Praise the Lord۔ اور یہ دیکھیں کہ جب کرائسٹ یہ توقع کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا اور وہ ہولی اسپرٹ کی قوت سے معمور ہو کر وہ گلیل کو جا رہا ہوں، تو اسی طرح میں یہ ابھاروں گا لیڈرز کو کہ وہ کیا کریں کہ اگر کرائسٹ یہ توقع کرتا ہے کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا کیا کر رہا ہوں؟ فاسٹنگ کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور میں قوت سے بھرا ہوا منادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر وہ اپنے شاگردوں سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اسی طرح وہ کیا کرے؟ خدمت کے کام کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو فاسٹنگ کے اندر لے کر آئیں۔ ہاللویا۔
کوئی انہونی یا یہ کوئی جو ہے وہ اپنا پرانی بات نہیں ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، یہ فرض ہے، یہ بائبل کا حکم ہے. آمین. یہ پرانے عہد نامے کی بات نہیں، یہ نئے عہد نامہ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کرائسٹ کر رہا ہے. آمین. پھر یہ پریکٹس جو ہے وہ ارلی چرچ میں نہیں ہے. یہ کام، یہ مشق، یہ ایکسرسائز جو ہے یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں پولس رسول کا میں وہ نمایاں ذکر کروں گا کہ پولس رسول یہ یسوع مسیح کا حقیقی وہ سچا شاگرد تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ فاسٹنگ کے اندر زیادہ تر وہ زندگی بسر کرتا رہا ہے. جب یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوا دمشق کی راہ پر تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ وہ بند ہو گئی. خدا یسوع مسیح سے کہا تو ایسا ہوا سو تجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا یسوع مسیح جسے تو ستاتا ہے. اور اس دن کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آئی. اور اس دن کے بعد اسے 3 days کا کیا کیا ہے؟ وہ فاسٹ رکھا. 3 دن بائبل مقدس میں جب ایمان 9 میں پڑھے تو وہاں پر آپ کو معلوم پڑے گا وہ 3 دن جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اور روٹی اور پانی کے بغیر رہا. اور پولس رسول نے کئی جگہوں کے اوپر جو ہے اپنی روزے کی حالت کو وہ کیا کیا ہے؟ وہ بیان کیا ہے کہ میں جو ہے روزے کی حالت میں رہا ہوں. دوسرا کرنتھیوں 6 باب 5 آیت میں لکھا ہے کہ بیداری کی حالت میں اپنی بیداری اور فاقوں کی بات کرتا ہے. یعنی پریئر جب آپ بیداری کی بات کی جا رہی ہے تو یہ واچنگ کی بات کی جا رہی ہے. جب آپ بیداری کی بات کریں گے واچنگ یعنی جاگنے کی بات، یعنی جب پریئر کی بات. اور جب وہ فاقوں کی بات کرتا ہے دوسرے کرنتھیوں 6 باب 5 آیت میں جس کا مراد فاسٹنگ یعنی پریئر اور فاسٹنگ، اس کے ذریعے سے جو ہے اس نے کیا کیا؟ خداوند کی خدمت کی ہے. اور پھر دوسرا کرنتھیوں 11 باب کے اندر بھی وہ یہی بات کرتا ہے، 12 بیداری کی حالت اور 12 فاقہ کشی میں. یہ شاگردوں کا وتیرہ تھا، یہ شاگردوں کا جو ہے یہ دستور تھا کہ وہ اس کو ریگولرلی یا وہ اس کام کو انجام دے رہے تھے. ابھی دیکھیے کہ چرچ کے اندر، ارلی چرچ کے اندر، ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ برابر جاری تھا. جب خدمتوں کو لیا جاتا تھا تو آپ انطاکیہ کی کلیسیا میں دیکھیے کہ جب پولس اور برناباس کو چنا جا رہا تھا تو ساری لیڈرشپ کیا کر رہی تھی؟ وہ روزوں کے اندر تھی. لیڈرشپ جو ہے وہ روزوں کے اندر تھی. اور وہ جو ہے اس روزوں کے ذریعے سے چناؤ ہوتا تھا. اور یہ آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ جو ہے وہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ بھی اس کام کی پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. صرف اتنا جو ہم جان لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں کہ جو ہے اس نے سینگوری کر لی یا اس نے جو ہے ڈپلوما کر لیا یا وہ اس چرچ میں اتنے سالوں سے ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا لیا ہے. لیکن بائبلی بنیاد کیا ہے؟ بولیے. جو ہے وہ پریئر اینڈ فاسٹنگ ہے. یہ ہے اس کی ان کی جو ہے جو کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ بی ایچ کیا، ایم ڈپ کیا یا ڈاکٹریٹ کی ہے. وہ یہ ان کی جو ہے کوالیفیکیشن نہیں تھی. یہ ہے کلیسیا کے اندر جو چناؤ ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ دعاؤں اور روزوں کے ذریعے سے ہے. اور میں چرچ کے اندر یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ لیڈرز اس کی طرف توجہ کرے کہ پریئر اینڈ فاسٹنگ کرے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر ہماری بلاہٹیں، ہماری کالنگ اینڈ جو ہے وہ ثابت ہو سکے. آمین. پریز دی لارڈ. یہ جو ہے ارلی چرچ ایسا کرتا تھا، لیکن اب یہ کام جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے اپنی جو انڈرسٹینڈنگ اور اپنے طور طریقے جو اپنا لیے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے اس سے جو ہے پرے ہیں. عزیز بہن بھائیو، جو ہے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ٹیچنگ میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ جو ہے ہم ایک دوسرے کو احتساب کر سکیں. ہم مسیح کے اندر قائم ہیں. ہم جو ہے اس کی کلیسیا کا ہر ایک حصہ ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. اب اگلی بات سنیے کہ یہ فاسٹنگ کام کیسے کرتی ہے. فاسٹنگ کام کیسے کرتی ہے؟ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب روزہ کی بات کرتے ہیں تو فرق
दो तीन चीजें हमारी जिंदगियों के अंदर वो आ जाती है, उसकी मीनिंग सामने आ जाती है। मातम, जिसे गिरियाजारी मातम कहते हैं, रोना या दुख देना, जान को दुख देना, इससे क्या किया जाता है, वो मुराद ली जाती है। ऐसा ही है, रोजे का क्या मतलब है, अपनी जान को दुख देना, फाका कशी करना, मातम करना, गिरियाजारी करना, ये सारे इसमें क्या है, दुख देना, मातम, इसमें क्या है, वो शामिल होता है। ऐसा ही है, हम में से कोई भी जो है वो मातम को जो है वो वेलकम नहीं करेगा, दुख को, तकलीफ को जो है, मातम को, गिरियाजारी को वो कभी भी वेलकम नहीं कहेगा, उसे खुशामदीद नहीं कहेगा कि मैं मातम करूं, मैं दुख पाऊं, मैं जो है वो गिरियाजारी करूं। ये इसकी तरफ जो है हम तवज्जो देना नहीं चाहते, बल्कि एकदम से उसे क्या करेंगे, जुटला देंगे अपने अंदर से, नहीं, मातम, मैं क्यों मातम करूं, मैं क्यों गिरियाजारी करूं, मैं क्यों जो है वो दुख पाऊं। और ये नफ्सियाती तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी जो है ये काम मुश्किल है। दुख देना, अपनी जान को दुख देना, मातम करना, ये सारी किस्म जो है वो क्या है, इससे क्या होता है, ये काम मुश्किल है। फिजिकली तौर पर भी और मेंटली तौर पर भी, साइकोलॉजिकली भी हम क्या करेंगे, इसको अपनी जिंदगी में लेना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए मातम और रोजा दोनों ही फायदेमंद होता है। हालेलुया। उदासी क्या करती है, वो दिल को दुरुस्त कर देती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उदासी क्या करती है। इसलिए आप ये लिखिए कि दुरुस्तगी चाहिए तो क्या करने की जरूरत है, उदासी को लेकर आइए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यीशु मसीह ने जो है वो क्या कहा, मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो, मुबारक है वो जो, इसका मतलब है मुबारक है वो जो मातम करते हैं, मुबारक वो जो है जो गमगीन है। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, ब्लेस्ड आर दे हू मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। हालेलुया। मुबारक है वो जो क्या करते हैं, गमगीन है। मुबारक है वो जो मातम करते हैं, वो क्या करेंगे, बोलिए, तसल्ली पाएंगे। मैं आपको ये कहूंगा, ये फायदेमंद है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं, आप गमगीनी की हालत में जा रहे हैं, आप दुख की हालत में जा रहे हैं। आपने फिजिकली तौर पर जो है अपने बदन को, अपने आप को जो है सब्जेक्शन के अंदर रखना शुरू कर दिया है। अंडर कंट्रोल करने के लिए जो आप उसे क्या कर रहे हैं, गमगीनी की हालत में, मातम की हालत में और दुख की हालत में उसे लेकर आ रहे हैं। अपनी जान को दुख देना, मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो मातम करते हैं। ब्लेस्ड आर दे हू मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। हालेलुया। ये क्राइस्ट की तालीम है कि वो क्या करेंगे, वो तसल्ली पाएंगे, वो इत्मीनान पाएंगे। ये तजर्बा है जो आपको इस जगह के ऊपर खड़ा कर देगा कि आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी लहर पैदा करेगा और ऐसी तसल्ली पैदा करेगा और ऐसा इत्मीनान पैदा करेगा जो बयान से बाहर होगा। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 61 बाब उसकी 30वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक बड़ा खूबसूरत वादे का जिक्र है और वहां पर जो है एक बड़ी खास आयत है जिसके बाबत खुदा ने वादा किया है। 61 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, सायून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले क्या करूं, मैं सेहरा, और मातम की जगह क्या करूं, खुशी का रोगन, और उदासी के बदले क्या करूं, सितारे का खिलत बख्शूं। कौन चाहता है उसको जो है वो सेहरा मिल जाए, कौन चाहता है उसे जो है ऑयल ऑफ जॉय मिल जाए, कौन चाहता है उसको जो है वो जो है ड्रेस ऑफ क्या जो है वो प्रेस मिल जाए। आमीन। याद रखिए कि ये जो आयत है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हरगिज़ नहीं है, ये जो है वो गुनाह के सबब से नहीं या बदी के सबब से नहीं, क्योंकि हम जो है दूसरे ग्रंथियों में पढ़ते हैं कि जो खुदा परस्ती का गम है वो क्या पैदा करता है, वो तौबा पैदा करता है। लेकिन जो दुनिया का गम क्या पैदा करता है, वो बोलिए हलाकत पैदा करता है। दुनिया का गम क्या पैदा करता है, बोलिए, फिर से बोलिए, आप मेरे साथ हैं।
بولیے جو کرے میری طرف تو دنیا کا کام کیا کرتا ہے؟ بولیے ہلاکت پیدا کرتا ہے. اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کسی کے غم ماتم کی جگہ اسے کیا مل رہا ہے؟ جو ہے وہ صحرا مل رہا ہے اس کے راحت کے بدلے میں، کیونکہ اس کا کنسرن جو ہے وہ کس کے ساتھ تعلق آتا ہے؟ اپنے بدن کو، اپنی جان کو جو ماتم کی حالت میں ہے، جو راحت کی حالت کے اندر ہے، اور جو ہے وہ بری حالت کے اندر انہوں نے اپنے بدن کو اس جگہ کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. ان کے لیے وعدہ یہ ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ بولیے ماتم کی جگہ کیا کروں گا؟ راحت کے بدلے میں کیا کروں گا؟ بولیے صحرا دوں گا. ان کو کیا کروں گا؟ ان کو راحت کے بدلے، ان کی ماتم کی جگہ کیا کروں گا؟ خوشی کا روغن، اور اداسی کے بدلے میں کیا کروں گا؟ ستائش کا خلت بخشوں گا. ہر ایک جو فاقہ کشی کرتا، ہر ایک جو فاسٹنگ کرتا ہے اور وہ اس بات کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ میں جو ہے گناہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں، میں بدی کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں، میں اس کے لیے پچھتاتا ہوں، اس کے لیے کیا ہے؟ بولیے اس کی راہ کے بدلے کیا ہوگا؟ بولیے چہرہ. چنانچہ جب صہیون کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ راحت میں ہیں، وہ اداسی میں ہیں، وہ ماتم میں ہیں، یعنی سے سم اپ کر لیجئے کہ اگر وہ روزہ کے اندر ہیں. آمین. یعنی جب روزے کی بات آپ کرتے ہیں تو ان کے معنی جو ہے اسی طرز سے ہم لیں گے. اور یہاں پر جو بات کرائسٹ کر رہا ہے کہ جو ہے ماتم کی حالت میں رہے، ہنا پنویل کو خدا نے ستائش کا خلت بخش دیا. ہاللیلویا. جو صہیون کے اندر جو ہے وہ دن اور رات جو ہے ماتم کی حالت میں رہتی تھی، وہ دن اور رات اس اداسی کا جو ہے وہ شکار رہتی تھی کہ میں کب نجات کو پاؤں. تو جب یسوع مسیح جو ہے اس کے پاس آیا تو کیا لکھا ہے؟ اس نے صہیون میں کیا کر دیا؟ رات کے بدلے صحرا اسے دے دیا. ہاللیلویا. اس کی اداسی کو ستائش کا کیا کر دیا؟ بولیے ستائش کا خلت بخش دیا. اس کے ماتم کو اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ خوشی کا روغن دے دیا. ہر ایک شخص، ہر ایک جو صہیون کے اندر جب اس طور پر جو ہے اس حالت میں ہوتا ہے، اس کو خداوند کیا کرتا ہے؟ وہ خوشی کا روغن بخشتا ہے. اداسی کے بدلے ستائش کا خلت کیا کرتا ہے؟ وہ بولیے بخشتا ہے. لہذا خدا کا وعدہ ہے ماتم، اداسی اور رات جو روزے کے مطابق متبادل نیم ہیں، اس کے نام ہیں، ان کو کیا کرے گا؟ صحرا، خوشی کا روغن اور ستائش کا خلت بخشے گا. آمین. پریز دی لارڈ. چنانچہ عزیز بہنوں بھائیو، جب آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے اسرائیل کو ایک جو ہے اسرائیل کے اندر ایک روزہ دیا تھا یوم کفارہ کے اوپر. وہ کیا کرتے تھے؟ جب آپ احبار 16 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک روزی کا جو ہے ان کو حکم دیا گیا تھا. اس دن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے. اور اس دن میں کیا ہوتا تھا؟ سردار کہن سال میں ایک دفعہ لہو لے کر جو ہے وہ موسٹ ہولی پلیس میں جاتا تھا. آمین. ساری جو ہے قوم روزے میں ہوتی تھی. ایون دو جو ہے وہ جو ہے سارے لاوی، ساری قوم وہ کیا کرتی تھی؟ جان کو دکھ دیتی تھی. اور اس دن میں خدا ان کے گناہوں کو کیا کرتا تھا؟ بولیے معاف کرتا تھا. اور وہ وہاں پیچھے جو ہے پوری قوم دعا کر رہی ہوتی. اور کہن جو ہے وہ خدا کی موسٹ ہولی پلیس پاک مقام میں جاتا. اور اس دن میں خدا کا جلال ان کے اوپر ظاہر ہوتا تھا. اگر آپ نے گلوری آف گاڈ کو دیکھنا ہے، اگر آپ خدا کے جلال کا جو ہے نظارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے ٹھیک طور پر خدا کے جو ہے چہرے کو اپنی زندگی کے اندر نمایاں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس ایک ہی دن تھا سال میں جس دن وہ خداوند جب موسٹ ہولی پلیس میں وہ خود جو اترتا تھا اور وہ اس کا جو ہے سردار کہن اس کو دیکھتا تھا. ہاللیلویا. اور ساتھ پوری اسرائیلی یا قوم بھی اس کا جو ہے وہ کیا کرتی تھی؟ ایکسپیرینس کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ہے سردار کہن کے شولڈرز کے اوپر جو 12 پتھر تھے، اس کے جو ہے سینہ باندھ کے اوپر کیا تھے؟ جو ہے وہ 12 پتھر تھے. لہذا کہن کے ساتھ جو ہے پوری قوم خدا کے جلال کا نظارہ کرتے تھے. ریزن کیونکہ وہ فاسٹنگ کے اندر ہوتے تھے. آمین.
لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ عجیب طور پر خدا کی گلوری کو، خدا کے جلال کو اور جو ہے چہرے کو، خوشی کے روغن کو، ستائش کے خلت کو اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو پھر کون سے 3 فرض آپ کو ادا کرنے ہوں گے؟ بولیے، پھر سے بولیے آمین۔ اور اس کے بعد سے اسرائیلیوں نے یہ ہے باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھنا شروع کر دیے کہ کس طرح پر ہم خدا کے طالب ہو سکتے ہیں۔ اور ان موسیٰ کہ آن ورڈ آپ یہ دیکھیے کہ کرائسٹ کے دنوں میں اور آج تک بھی یوم کفور کے اوپر وہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ جو آرتھوڈکس جو ہے جیوز جو آج بھی جو ہے یوم کفور کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ ایون دو آپ جانتے ہیں کہ جب پولس رسول کا جہاز جو ہے وہ سمندر میں غرق ہوا تھا تو اس نے جو حملہوں کو یہی کہا تھا جب روزہ کا دن نکل گیا۔ یہ ٹرم جو ہے یہ برابر چلتی رہی ہے، یہ جدا نہیں ہوئی ہے۔ ہم کرسچنز، ہم مسیحی اس کو کیوں کر جو ہے دوسری جگہ کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ ہم کس طور پر جو ہے اس کو اپنی زندگیوں سے علیحدہ کر جو ہے ستائش کی خلت سے محروم ہو رہے ہیں، جو ہے وہ سحری سے محروم ہو رہے ہیں، جو ہے آئل آف جوائے سے محروم ہو رہے ہیں، خوشی کے روغن سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ اٹھانا چاہتا ہوں، جب آپ جو ہے فاسٹنگ کے اندر آئیں گے، جب آپ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں گے، میں آپ کو حقیقت بیان کروں، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے ایک ایسی شدت آئے گی کہ آپ دعا کرنے کے لیے جو ہے بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ کیوں دعا کے لیے آپ کی زندگی بے چین اور بے قرار نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ستائش کا خلت نہیں پہنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یار ابھی تک جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر یہ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایکسپیرینس کیجیے، دین آپ کو معلوم ہوگا اس سے تو روحان خوشی کا روغن ملتا ہے، اس سے تو چہرہ ملتا ہے، اس سے تو جو ہے وہ ستائش کا خلت ملتا ہے، اس سے تو جو ہے وہ تسلی ملتی ہے۔ جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو تسلی پاتا ہے۔ یسوع مسیح کا مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ بولیے، تسلی پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ عزیز بھائیو غور سے سنیے، آپ لاسٹ باتیں صرف 2 باتیں آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ پولس رسول نے ایک اور بھی بتایا ہے کہ جب ہم اپنے بدن کو قابو پہ رکھتے ہیں تو پھر اس کو سبجیکشن، اس کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بھی فاسٹنگ کا ایک نیا یہ ہے ایک اچھا اصول ہے کہ آپ اگر اپنے بدن کو قابو پہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ یہ اس سے فاسٹنگ ظاہر ہوتی ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ میں اپنے بدن کو قابو میں رکھتا ہوں، اسے مکوں سے مارتا ہوں تاکہ اوروں میں جو ہے منادی کر کے نامقبول نہ ٹھہرے۔ جب آپ اپنے بدن کو کنٹرول کرتے ہیں، اسے کھینچتے ہیں تو گویا اس سے فاسٹنگ ظاہر ہوتی ہے۔ آمین۔ یاد رکھیے ہمارے بدن جو ہے بدن اور اس کے اعضاء یہ ہے اپنے آپ میں جو ہے یہ بڑے جو ہے ٹیریبل ماسٹرز ہیں۔ ان کو جو ہے غلام بنا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو کنٹرول میں نہیں رکھا گیا تو یہ انتہائی یا کہہ لیجیے کہ تباہی مچا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر تباہی کا سبب کیا ہے؟ یہ بدن ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرح کی حرام کاری، زنا کاری، شراب نوشی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اسے کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے، اسے کھینچا نہیں جا رہا ہے۔ اس کو کھینچنے کنٹرول کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو جب فاسٹنگ کے اندر لے کر آیا جائے۔ آمین۔ اسے کیا کیا جائے؟ اسے دکھ دیا جائے، اس کو معقول کی جگہ کے اوپر کھڑا کیا جائے، اس کو جو ہے تکلیف دی جائے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اسے ڈنڈے ماریں، اس کو جو ہے اس کو اس مقصد کو جو خدا کا ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ آمین۔ ہمارا بدن اس کے اعضاء ہمارے غلام ہونے چاہیے، نہ کہ یہ کیا ہوں ہمارے مالک بنے ہوئے ہوں۔ آمین۔ ایک خادم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ میرا پیٹ مجھے نہیں بتاتا کہ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، بلکہ میں اپنے پیٹ کو بتاتا ہوں کہ کب کھانا ہے۔ آمین۔ میرا پیٹ مجھے نہیں بتاتا کہ کب کھانا ہے، بلکہ میں اپنے پیٹ کو بتاتا ہوں کہ کب کھانا ہے۔ جب بھی کوئی مسیحی اس مقصد کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ اپنے جسم پر نوٹس دے رہا ہے، تم نوکر ہو، آپ کا نہیں۔ تم کیا ہو؟
اور آپ کا یہ نوٹس آپ کیجئے گا کہ تو کیا ہے؟ نوکر ہے، آپ کا مالک نہیں۔ آمین۔ اسے پڑھو سنیں، غلطیوں کے خط میں کہا کہ جسم روح کے خلاف کیا کرتا ہے؟ لڑائی کرتا ہے، اور جو ہے روح کیا کرتا ہے؟ جسم کے خلاف لڑائی کرتا ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو آسان، اس بیریئر کو ختم توڑنے کے لیے کہ یہ کام جو لڑائی لگی ہوئی ہے اس میں جیت کیسے ہو سکتی ہے، کہ روح القدس جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر اپنے کنٹرول کو کرے اور ہمیں اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ قائم کر دے جو خدا نے ہمارے لیے ٹھہرائی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس بیریئر کو، اس جو ہے جو رکاوٹ کو ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ توڑیں، اسے بریک کریں۔ اور اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو ہے فاسٹنگ کے اندر آئیں، کیونکہ یہ بدن کو کنٹرول کرنے کا بہترین وہ طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ جب بدن جو ہے کنٹرول میں ہوگا، ہولی اسپرٹ کا منہ آپ کی زندگیوں کے اندر کثرت سے ہوگا۔ ہاللیلویہ! اور پھر آپ جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر معمولی کو اور جو ہے روح القدس کی قدرت کو پائیں گے۔ ان دنوں میں ہولی اسپرٹ کیوں جو ہے وہ کم جو ہے موو کر رہا ہے اور زندگیوں کے اندر کام نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بدن جو ہے وہ روح کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ ریزسٹنس کر رہا ہے۔ اس کی ریزسٹنس کم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس فرض کو یا انجام دے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے، میرے شاگرد میرے بعد کیا کریں گے؟ وہ روزہ رکھیں گے۔ جب وہ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک طور پر کنٹرول کر پائیں گے اپنے بدن کو، اور روح القدس کو یہ پورا موقع ہوگا کہ ان کی روح، بدن، جان کو وہ کنٹرول کر سکے۔ آمین۔ اور آخری بات سنیے، روزہ جو ہے وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے، خدا کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری تبدیلی کی ہے، وہ خدا کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ انچینجبل ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیوں؟ بعض دفعہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ خدا کی راست عدالت کو بھی تبدیل کر دیں، خدا کی راست جو ہے وہ عدالت کو کیا کر دیں؟ تبدیل کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ داؤد نے جو ہے کوشش کی، 7 دن کا روزہ رکھا کہ وہ اپنے گناہ کو جب زندہ رکھ سکے، اپنے گناہ کو زندہ رکھ سکے۔ خدا نے کہا نہیں، تو چاہے 7 کے 14 یا 21 روزے بھی رکھ لے، یا جو ہے اپنی جان کو اتنا دکھ دے دے کہ اپنے آپ کو مار بھی دے، تو پھر بھی یہ بچہ جو گناہ سے پیدا ہوا ہے، میں اس کی تیرے لیے تجھے راست عدالت کے اندر کھڑا کروں گا۔ اس میں آپ یاد رکھیے، روزہ کہ جو ہے یہ اپنے ایک حد ہے، اس حد میں ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں، لیکن راست عدالت، رائچیس جو ہے ججمنٹ کو جو ہے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ہمارا گناہ اس قدر جو ہے وہ گنانا ہے، اور ہم اسے خدا کی مرضی کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ٹال نہیں سکتے ہیں۔ اگر عاجز ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اگر عاجز ہے ہوئے ہیں خدا کی حضور میں عاجز ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن راست عدالت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ اولین درجہ رکھتی ہے، لیکن صرف ایک پورشن ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی فاسٹنگ اور پریئر کے ذریعے سے جو ہے خدا کے ارادے اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ جو ہے وہ فاسٹنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ خیرات دیتے ہیں؟ کیا آپ باقاعدگی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر دعا، روزہ اور خیرات کو یہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کلیسیا کے اندر جہاں پر بھی ممکن ہے ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اور اس کی پریکٹس آپ کہاں پر کریں گے؟ اپنے گھروں میں، اور پھر اپنے یا کلیسیا کے اندر جمعرات کی عبادت کے اندر جو ہے کتنے ہیں جو اس جمعرات کو یا فاسٹنگ کے اندر آئیں گے؟ کون آ سکتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ چرچ میں جو ہے آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ 7 سے 7:30 8:30 کو مشکل ٹائم ہے، آیا کریں اور جو ہے بیٹھا کریں اور اپنا اس وقت کو جو ہے اس طور پر مینج کیجیے، اس طور پر جو ہے اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ دین آپ جو ہے کیا کریں گے؟ اگر آپ ماتم میں جائیں گے، اگر آپ جو ہے رات میں ہیں، اگر آپ ماتم میں ہیں، اگر آپ جو ہے اداسی میں ہیں، ان تینوں چیزوں کے بدلے میں کیا ملے گا؟
चेहरा। इन दिन दूसरी बात में क्या मिलेगा? बोलिए खुशी का रोकर। और फिर क्या मिलेगा? साइश का खिल्लर। मुबारक है वो जो गमगीन है, वो क्या करेंगे? बाइबल में इसमें लिखा है वो तसल्ली पाएंगे। हमारी दुआओं के अंदर इतनी तेजी क्यों नहीं है? हम दुआओं में थक क्यों जाते हैं? हमारी दुआओं में जमाइयाँ क्यों आती हैं? हमारी दुआओं के अंदर जो है 1-2 मिनट करके फारिग क्यों हो जाती हैं? रीजन ये है कि हम फास्टिंग नहीं कर रहे। हमारे बदनों में जो जंग जारी है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो खत्म नहीं हो रही है। हमारे बदन हमारे ऊपर जो हुक्मरान बना हुआ है, इस सबब से हम दुआ ठीक तौर पर नहीं कर पा रहे। आइए फास्टिंग कीजिए, इसके जरिए से क्या होगा? आपको जो है आपकी दुआ में शिद्दत आएगी। आमीन। अपने सर को झुकाएं और खुदा की तारीफ करें। मैं तेरे फर्ज को अंजाम दूंगा खुदावंद, मैं तेरे फर्ज को अंजाम दूंगा। हालेलुया। आज से ये इरादा मान लीजिए कि मैं खुदावंद के फर्ज को, मैं खुदावंद के हुक्म को मानूंगा, ताकि वही काम करूं जो तूने किए। जिस पर तूने अपनी जिंदगी का नमूना दिया, मैं भी उसी नमूना के मुताबिक चलूंगा। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो तेरी तालीम के लिए, और खुदावंद खुदा तेरी खूबसूरत बातों के लिए, तेरे हुक्मों के लिए, जो हमारे लिए खुशी और बरकत का और खुदा फायदा का सबब है। मैं इस वक्त खुदा सारी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और तू जिंदगियों के दिलों को खोल दे, इनके माइंड को ओपन कर, इनके दिलों को खोल, और दिन तक रजुलाना सीखें और हकीकी मसीही शागिर्दियत को तो अपनी जिंदगियों के अंदर दिखाने वाले हों। खुदा हकीकी ईमानदार होना अपनी जिंदगियों के अंदर साबित करने वाले हों। मैं तेरी कसरत की बरकत को मांगता हूँ, तेरे लोगों के बदन तेरे जो है इनके कंट्रोल में आए हैं। खुदा तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर जुम्बश करे। मैं पाक वो तो कुछ छिड़कता हूँ इनकी जिंदगियों से कि वो यीशु मसीह के नाम से जो है वो दूर हो, और खुदा तेरे हुक्म को मानने के लिए तेज हो जाए। सारी इज्जत सारा जलाल आज की सारी बरकत से तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और सब कहें